12 इमामों के मुतालिक पूछ रहे, 12 इमामों के मुतालिक अकीदा मासूमियत जो बंदा रखता है, हमारे नज़दीक वो दारा इस्लाम में भी नहीं रहता है, सुन्नी रहना तो बड़ी दूर की बात है। इस वास्ते जो जाहिल पीर दुआ करते हैं ना, कई जाहिल पीर नाराज ना होना, कई जाहिल मौलवी भी शायद करते होंगे, ऐ जी मैं सवाब पहुंचाऊना नबी पाक दी बारगाह 5 तन पाक 12 इमाम ते 14 मासूम, जो इतनी बात करे याद रख लो वो सुन्नी नहीं, वो सुन्नी नहीं, वो सुन्नी नहीं। समझ आ रही? ये जहालत की बुनियाद पर अगर करे तो, और अगर जानबूझ के करे तो दायरा इस्लाम से भी फारिग हो जाता है, चूंकि नबी और फरिश्तों के अलावा कोई भी मासूम है। बोलो ना, समझ आ रही है जी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बशर क़यामत तक आएंगे, पर बशरों में कोई मासूम नहीं आएगा, नया मासूम पैदा नहीं होगा। हाँ, फरिश्ते हैं तो उनका हुक्म ही और है, उनका मुल्क ही और है, उनके लिए हुक्म और है। तवज्जो है ना? हाँ हाँ। तो बात आपकी खिदमत में ये कह रहा हूं कि हम आला हजरत की अगर फिक्र को पड़े ना, तो हम जैसे 4 यारों को मानते हैं ना, वैसे बाकी सब यारों को भी मानते हैं। जैसे 5 तन पाक को भी मानते हैं ना, वैसे बाकी सब तन यार को भी मानते हैं। इसी तरह जब हम 12 इमामों को मानते हैं ना, तो फिर सारे इमामों को भी मानते हैं। आला हजरत से जब पूछा गया कि ये जो अकीदा नजरिया कैसा रखना चाहिए नबी पाक की आल के बारे में, तो फरमाया 2 4 5 10 11 12 14 15 इतने ब्रेका नहीं, फिर ये कहो तेरी नस्ल पाक में है, तू है ने नूर तेरा सब घराना। आइमा अहले बैत अथार के बारे में अहले सुन्नत का नजरिया ये है कि ना तो ये अल्लाह की तरफ से मनसूस हैं, और ना ही ये आइमा अहले बैत मासूम हैं, और ना ही इनका मकामो मर्तबा माज़ल्ला अंबिया से अफजल है। ये तीनों चीजें नहीं है, ये बात ज़हन नशीन फरमा लें इब्तदाई तौर पर। और इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो शान शौकत अता फरमाई है उस पर भी हम बात करते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि बिल्कुल हसर हो गया, सारी विलायत सारे कमालात इन्हीं में हैं और किसी और अहले बैत के फर्द में नहीं है, या कायनात का कोई और बंदा ये मकाम विलायत हासिल नहीं कर सकता। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हम सय्यदी आला हजरत साहब इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके इस शेर को देख लें, तो मैं ये समझता हूं कि फकत ये शेर नहीं है, ये इस पूरे अकीदे की तर्जुमानी भी है। और वो क्या है? तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, आका तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। इसके अंदर आपने एक पैगाम दे दिया है कि इनको जो 12 इमाम जिनको कहते हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि सब कुछ इन्हीं तक महदूद है और वो किसी और को नहीं मिल सकता। फरमाया जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक है, उनका तो बच्चा बच्चा नूर का होता है। रसूल के ज़ाहरी तौर पे दुनिया से जाने के बाद 2 तरह के निज़ाम चले, एक निज़ाम खिलाफत और एक निज़ाम इमामत। आज तक मजहब इस्लाम 2 नज़रियात पे कायम है, एक नज़रिया खिलाफत वालों का है और एक नज़रिया इमामत वालों का। खिलाफत वालों का सिलसिला सहाबी से शुरू होता है और ताबई पे ख़त्म होता है। इमामत वालों का सिलसिला अली से शुरू होता है और महदी पे ख़त्म होता है। या निज़ाम 2 हैं और दोनों ही निज़ाम ये चाहते हैं कि हम इस्लाम के मुहाफ़िज़ बने। मैंने हमेशा कोशिश की है कि अहद हाज़िर को सामने रखते हुए अपनी नौजवान नस्ल की नुमाइंदगी करते हुए मिंबर से मौजूदा हालात के मुताबिक गुफ्तगू की जाए। आज पूरी दुनिया की निगाहें मुल्क पाकिस्तान पे हैं कि शायद यहाँ कोई हुकूमत बदलेगी और निज़ाम बदलेगा। हुकूमतें बदलने से निज़ाम नहीं बदलता, इमाम के आने से निज़ाम बदलता। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह से सिलसिला खिलाफत वाले कहते हैं कि निज़ाम हम बचाएंगे, सिलसिला इमामत वाले कहते हैं कि निज़ाम हम बचाएंगे। झगड़ना किसी बात पे है ही नहीं, गोली गाली किसी मसले का हल नहीं। खिलाफत वाले चाहते हैं कि निज़ाम इस्लाम का हम बचाएं, इमामत वालों का दावा है कि निज़ाम हमने बचाया। बहस चौक चौराहे में नहीं करते, मस्जिद बारगाह में तय्युन नहीं करते, खर्च करते हैं, काबे के सहन में चलते हैं
بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کے کعبے کی دیوار پہ ہاتھ رکھتے ہیں. تو اپنی خلافت لے کے آ, میں اپنی امامت لے کے آتا ہوں. تو پہلے سے لے کے 12ویں تک اپنے خلیفہ سنا, میں پہلے سے لے کے 12ویں تک اپنے امام سناتا ہوں. ابھی فیصلہ ہو جائے گا کہ نظام خلافت بچاتی ہے یا امامت بچاتی ہے. اگر یزید خلافت سے نکلے گا تو مجرم ہے, امامت سے نکلے گا تو ہم مجرم. جو بول سکتا ہے وہ بولے, جو مذہب شیعہ کی وکالت سننا چاہتا ہے وہ بندہ بولے. بسم اللہ سرکار, ابھی فیصلہ کر لیتے. بسم اللہ سرکار. اگر تو یزید خلافت میں سے نکلے پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ نظام مشکوک ہے. جب ہم نے مولانا سے پوچھا کہ سرکار یزید امامت میں تو نہیں ہے, یزید تو خلافت میں ہے, 6 نمبر کا خلیفہ اپنے شرح فقہ اکبر میں اسے لکھ دیا ہے, تو آپ ہمیں بتائیں کہ جس کے خلافت میں یزید ہو وہ نظام ٹھیک ہے یا جس کے سلسلے میں حسین ہو وہ نظام ٹھیک ہے. مولوی نے فوراً کہا دی کہ ہم بھی یزید کو غلط کہتے ہیں, ہم بھی شیعوں کے اس نظریے کے حامی ہیں. یزید غلط تھا لیکن اس نظام غلط نہیں تھا, خلافت کا باقی نظام ٹھیک تھا, صرف یزید غلط تھا. آپ ایک یزید کی وجہ سے پورا نظام خلافت غلط کریں گے؟ ابرار بھائی, پہلے سے لے کے آخری بندے تک جو بندہ اس موجودہ دور میں اخبار پڑھتا ہے اور ٹی وی دیکھتا ہے, اگلا جملہ وہ بھی نہ سمجھے گا تو پھر کبھی بھی نہیں سمجھا جائے گا. جو بندہ کہتا ہے کہ یزید غلط تھا باقی نظام ٹھیک تھا, اس بندے سے میری گزارش ہے, یزید آزاد امیدوار نہیں تھا, اسے پارٹی نے ٹکٹ دیا تھا. جو بندہ بول سکتا ہے, جس کی مجبوری کوئی نہیں ہے, جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے. بسم اللہ. حسین بادشاہ حسین کا ہر نوکر سی ہے. یزید آزاد امیدوار تھا, یزید کو پارٹی نے ٹکٹ دیا تھا, وہ خلافت کے معیار پہ پورا اترا تھا تو پھر اسے خلیفہ بنایا گیا تھا. امامت میں ایسا کیوں نہیں کوئی آیا؟ اور آج میں پورے ملک پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اس مجلس کو دیکھا جا رہا ہے, مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے, اپنی عزاداروں کی ترجمانی کرتے ہوئے جب حالات بدلتے ہیں, رخ بدلتے ہیں, میرا مذہب اتنا ہی چمکتا چلا جا رہا ہے, میرا مذہب اتنا ہی ابھرتا چلا جا رہا ہے. تھوڑے دن پہلے اس ملک کے بہت بڑے مولانا فضل الرحمان نے اپنے ساتھ مولوی لے کے اسلام آباد میں ٹرک کے اوپر کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا کہ میں اس نظام کو نہیں مانتا کیونکہ یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا, اس میں دھاندلی ہوئی ہے, اس میں دھاندلی ہوئی ہے, اس میں دھاندلی ہوئی ہے. ہم احتجاج کریں گے, ہم سڑکوں پہ آئیں گے کیونکہ دھاندلی ہوئی ہے. آج تیرے گھر میں آگ لگی تو تجھے آج یاد آیا کہ دھاندلی ہوئی ہے. 1400 سال سے حسین کے ماتمی ہاتھوں میں علم عباس کا اٹھا کے گلی گلی کہیں کہہ رہے تھے کہ نبی کے بعد دھاندلی ہوئی. جو بول سکتا ہے حسین کا زدار وہ بول. بسم اللہ سر. آپ جی ہر حسینی جی بسم اللہ. بسم اللہ سر. آپ جی ہر حسین کا زدار ہوں. ہم بھی نبی کے بعد یہی کہہ رہے تھے کہ نبی کے جانے کے بعد فیصلے میرٹ پہ نہیں ہوئے. مرضی کے لوگوں کو عزتیں دے دی, آج سیٹ نہیں ملی, آج دھاندلی یاد آئی. ہمارا کسی سیاسی گروہ سے تعلق ہی نہیں, بس ہم مومنین کی کوئی وابستگیاں ہوتی ہیں, کوئی تعلق داریاں ہوتی ہیں, ورنہ مذہب شیعہ سیاست کا مذہب نہیں. یہ مجلس نہیں, یہ قومی کنونشن ہوتا ہے. فضائل کے ساتھ ساتھ ہم ملت کے حالات دنیا کو بتاتے ہیں. آپ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بندے آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ مجلس سن رہے ہیں, یہ ویڈیو کیمرہ ان لوگوں کو مجلس سنا رہا ہے جو صرف یہ سننا چاہتے ہیں کہ شیعہ اپنے اجتماعات میں کہتے کیا ہیں. لہٰذا مجھے آپ کی تائید چاہیے, داد نہیں, تائید چاہیے آپ کی تائید کے ساتھ میں جملہ ادا کروں گا. ہم ہر اس حکومت کے دوست ہیں جو حسین کی دوست ہے. اس سے اچھا جملہ میرا خیال نہیں ہو سکتا. ہم ہر اس حکومت کے دوست ہیں جو حسین کی دوست ہے, ہر اس حکومت کے دشمن ہے. لہذا میرے ملک کا نئی کابینہ آئے, نیا وزیر اعظم آئے, دنیا کی نگاہیں ہیں کہ عمران آئے گا,
तब्दीली आ जाएगी। हमें इंतजार है कि फर्जंद इमरान आएगा। जो बोल सकते वो जवान तो बोले ना यार, जिसकी मजबूरी नहीं है वो बंदा हाथ उठा। हमें इंतजार है फर्जंद इमरान आएगा। असल तब्दीली तो तब आएगी। अभी तो बड़े बड़े चोरों का एहतसाब बाकी है। अभी तो तुमने सिर्फ लंदन के फ्लैट पकड़े, ये जगीरें यहां की हैं यहीं रह जाएंगी, ये बिल्डिंगें यहीं भस्म हो जाएंगी। तूने अभी सिर्फ छोटे चोरों का एहतसाब किया है, हमें बड़े चोरों के एहतसाब का इंतजार है। मेरा सलाम है इस मुल्क की अदलिया को जिसने हाकम को कटहरे में खड़ा कर दिया और उसी हाकम को तख्त से उठा के उन्होंने जेल में फेंक के जमाने को बता दिया कि हाकम भी अगर किसी जगह पे नाजायज काबज हो जाए तो उसे सजा हो सकती है, अगर हाकम भी किसी जगीर पे कब्जा कर ले तो उसे सजा हो सकती है। मुझे नहीं पता पूरे वाल में ये जुमला सिर्फ मैं ही कहूंगा या मेरा मजमा मेरी तायीद करेगा। हमें इंतजार है अदल की उस कुर्सी का जब मोहम्मद का आखिरी बेटा अदल की कुर्सी में बैठेगा और कब्रों से निकाल के पूछेगा, अब बताओ फतक तुम्हारा था या हमारा था? मजहब शिया जिंदाबाद, हर हुसैन बिस्मिल्लाह सरकार। कहेंगे हम खुद है परेशान तुम्हें अपनी पड़ी है। महशर में मुरीदों से ये उस्ताद कहेंगे हम खुद है परेशान तुम्हें अपनी पड़ी है। जाए तो किधर जाए, हक छीना था जिसका दरवाजा जन्नत पे वही बीवी खड़ी है। वाह 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 वाह। ये सारी बातें तो तब कहेंगे अगर वो माशर तक पहुंचेंगे। बिस्मिल्लाह सर। डर की अली मानने का कोई फायदा नहीं। उस सांस का क्या फायदा जो बीमारी में गुजरे और आजादारी में ना गुजरे। हम वतन से वफादार हैं। 14 अगस्त है, मौलाना फजलुर रहमान ने तो यहां तक कह दिया हम 14 नहीं मनाएंगे, हम यौम आजादी भी नहीं मनाएंगे। तेरी मजबूरी है, ये है ही 14 अगस्त। 14 का लफ्ज तेरी जुबान पे जचता भी नहीं है। बनाने वाला भी हुसैनी था। जो बहन भाई के साथ थी उसका नाम फातिमा था, मोहम्मद अली फातिमा, और 14 अगस्त को बना था। हम इस मुल्क के वफादार हैं। मेरे बादशाह हुसैन का फरमान है, वतन से मोहब्बत और वफादारी मोमन की अलामत है। और ये मेरी कौम के मुहज्जब होने की दलील है। इब्रार भाई, इससे ज्यादा मुहज्जब होने की दलील क्या होगी कि तेरे मुल्क की 7 एजेंसियों ने रिपोर्ट मुरत्तब करके आला अदारों को दी कि इस मुल्क में अगर कोई मुहज्जब कौम बसती है तो वो हुसैन के नौकर। मैं वजह बताता हूं, वजह बताता। जुलूस पीछे से आ रहा हूं, मार्केटें आगे से बंद होनी शुरू हो जाती, ऐसे लोग गलियां बदलनी शुरू कर देते, ट्रैफिक रुक जाती है, जी आगे जुलूस है गलियां बदल लो, ऐसे ना हो कोई पत्थर मार दे, कोई आग लगा दे। लोग कीमती दुकानें बंद करके फौरन घरों को भाग जाते कि जुलूस आ रहा है, हमारे घर को, हमारी अमलाक को नुकसान ना पहुंचे। यह है मेरे कौम के मुहज्जब होने की दलील। पूरी रात हुसैन के मातमी कीमती मार्केटों में मातम करते रहते हैं। दुकानदार मुतमिन होकर घर सोया होता है, उसे पता है हुसैनी कभी चोर नहीं होता। उन्हें पता है ये वतन से वफादार है, ये मोहब्बत करने वाले। मैं मुल्क के हर मिंबर पे कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, सारी जिंदगी तुम्हारी आखिरी टेक का नाम अली है, तुम्हारे भरोसे का नाम अली। हम इतने ज्यादा जब बैठे होते ना जी हम आपस में, तो हमें एक दूसरे की कदर नहीं होती। पता तब चलता है जब हो तन्हा और फिर कोई आपके सामने आपके मजहब की तारीफ करे, लुत्फ फिर दुबाला हो जाता है।
بادشاہ حسین نے عزت دی ہے اسی ممبر کے صدقے، ورنہ نہ اپنا نام نہ اپنی شناخت. ہم لوگوں کی شناخت ہے تو حسین کے ذکر کی وجہ سے، پہچان ہے تو حسین کے ذکر کی وجہ سے. اسی لیے تو ہم اپنے سب دوست ذاکرین سے کہتے ہیں اس ممبر کے ساتھ مخلص رہنا. فوج کو مہینے میں تنخواہ ملتی ہے، حسین ہمیں دن میں 7 دفعہ دیتا ہے. گاڑی کا دروازہ سادات کھولتے ہیں. اتنے بندے کرائے پہ زبردستی بسیں دے کے بھی نہیں اٹھائے جا سکتے جتنے حسین کے نام پہ ایک اشتہار دے کے آ جاتے. بھئی حسین سے محبت ہے، ہمارا مرکز جو ہے محبت کا وہ حسین ہے. اسی ممبر کی وجہ سے پورے ملک میں جانے کا موقع ملتا ہے، پوری دنیا میں جانے کا موقع ملتا ہے. لطف دوبالا ہو جاتا ہے جب غیر مذہب کی تعریف کرے. اقرار بھائی سننے والی بات، برطانیہ کے امیگریشن کاؤنٹر پہ میں نے اپنا پاسپورٹ دیا، سامنے گورا انگریز بیٹھا تھا، اس نے میرا پاسپورٹ تھاما، اس نے تھام کے مجھ سے پوچھا کہ کیوں آئے ہو ہمارے ملک میں. میں نے کہا کہ میں ایک ریلیجیس ریسائٹر ہوں، مذہبی تقریریں کرتا ہوں، اپنے مذہب کی نمائندگی کے لیے آیا ہوں. اب وہ یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ سہمے ہوئے ہیں مسلمانوں سے، دہشت گردی کا لیبل ہے ہمارے اوپر. جو داڑھی دین کی علامت تھی وہ دہشت گرد کی پہچان ہے. مسلم نام سے وہ گھبراتے ہیں. اسے میرا پاسپورٹ دے کے اس نے کہا کہ تم مسلمان ہو؟ میں نے کہا جی میں مسلمان ہوں. اگلا سوال کیا، پورے ملک کا نمائندہ مجمع، اگلے سوال نے میرا سینہ چوڑا کر دیا. اس نے ایک لمحہ دیر کیے بغیر کہا، اسے کہا پروفٹ کے دوستوں کو مانتے ہو یا گھر والوں کو؟ بیٹھا کوئی بندہ جو بات سمجھ سکتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، نبی کے دوستوں کے قائل ہو یا نبی کے گھر والوں کے قائل ہو، مجھے عزت حسین کی قسم ہے اتنا نشہ مجھے کروڑوں کے شیروں کے مجمع میں نہیں آیا. میں نے اپنے سینے کو چوڑا کیا، سر کو فخر سے بلند کیا. میں نے کہا میں کل بھی حسین کے نوکروں کا دوست تھا، آج بھی ہمیں نبی کے گھر والوں سے پیار ہے. اس نے اگلے لمحے پہ سٹیمپ لگا کے پاسپورٹ میرے ہاتھ میں دیا، اور میں چپ کر کے گزر جا. ہمیں یقین ہے جو نبی کے گھر والوں کا قائل ہو وہ کبھی دہشت گرد ہو ہی نہیں. بسم اللہ. ہم نے لالچ میں آ کے علی کو نہیں مانا. میری پورا مجمع آخر تک تائید کرے گا، ہمارے لالچ کا نام علی نہیں، ہمارے عشق کا نام علی. جنت کا لالچ ہمیں علی سے نہیں. علی نے جملہ کہا تھا، میرے اللہ میں تیری عبادت تیری جنت کے لالچ میں نہیں کرتا، میں تیری عبادت تیرے جہنم کے خوف سے نہیں کرتا، میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں تو لائق ہی عبادت کے. یہ جملہ کہا تھا. اب ہم ڈائریکٹ اللہ سے تو مخاطب نہیں ہو سکتے. میں سلمان کو وسیلہ بنا کے علی کی دہلیز پہ سجدہ کر کے کہتا ہوں یا علی یہ آپ ہی کا بنتا تھا، آپ اللہ سے کہتے. یا علی ہم تو صرف آپ سے کہہ سکتے ہیں. یا علی ہم تجھ سے محبت جنت کے لالچ میں نہیں کرتے. یا علی ہم تجھ سے محبت جہنم کے خوف سے نہیں کرتے. ہم تجھے مولا اس لیے مانتے ہیں تو لائق ہی مولا کے. بعض ہمارے احباب کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے جی مانتے بھی ہم علی کو ہیں لیکن غربت بھی ہے. غربت شرمندگی نہیں. علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں اللہ غربت دے تو شکر ادا کرو، اس نے تمہیں آزمائشوں سے بچا لیا ہے. جتنا امیر ہوگا اتنا بے سکون ہوگا. مل کا مالک بھی نیند کی گولی کھا کے سوتا. محسن شہید نے کہا تھا فٹ پاتھ پہ سو جاتا ہے اخبار بچھا کے، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتا. علی فرماتے ہیں غربت آئے تو شکر ادا کرو. گھر میں پیسہ پڑا ہو تو نیند نہیں آتی. علی فرماتے ہیں کیونکہ کسی کی چیز گھر میں پڑی ہو تو سکون نہیں ہوتا. 8ویں بادشاہ کا دور تھا کہ شیعہ نے آگے میرے خراسان کے مالک امام رضا کے قدموں پہ ہاتھ رکھے. اس نے کہا مولا غربت آ گئی ہے.
اب شیعہ ہونا کیسا چاہیے؟ بس اسے کہا مولا غربت آ گئی ہے. امام رضا نے آنکھ اٹھا کے دیکھا تو سامنے ایک مٹی کا ڈھیلا پڑا تھا. امام نے صرف اسے دیکھا, وہ سونے کا ہوا. امام نے کہا اٹھا اسے. اب اس نے سوال کیا, امام نے عطا کر دی. اب امتحان اس کا تھا, جملہ سننے والا, واقعہ نہیں نصیحت. امام نے فرمایا اٹھا اسے. جب امام نے کہا اٹھا اسے, اب وہ شیعہ بھی کیسا شیعہ تھا, وہ اس ڈھیلے کے قریب گیا, اس میں سے ایک ذرہ اٹھایا, اپنے ہاتھ پہ رکھا, چل پڑا. امام نے فرمایا میں نے ڈھیلا تیرے لیے سونے کا کیا ہے, ذرہ ایک ہی اٹھا کے جا رہا ہے. اسے کہا مولا مجھے صرف آج کے لیے چاہیے. مولا نے فرمایا پورا ڈھیلا کیوں نہیں اٹھا کے جا رہا؟ اسے کل کی فکر وہ کرے جس کا مولا تیرے جیسا نہ ہو. فخر کیا کرو کہ تمہارے امام کا نام علی ہے. ہم سلسلہ امامت کے قائل ہیں. ہم دن میں 3 دفعہ لاؤڈ سپیکر میں اونچی آواز میں کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفاتہ بالافاظ. ہم 3 دفعہ کہتے ہیں کہ ہم نبی اور علی کے درمیان کسی کو برداشت نہیں کرتے. ہم نبی کے فوراً بعد علی کی امامت کے قائل. دنیا ہمیں گالی دے سکتی ہے, میرے پیر میں عیب نہیں نکال سکتی, میرے رہبر میں عیب نہیں نکال سکتے. حد ہو گئی ہے. آج بندے کہتے ہیں خلافت والا نظام ٹھیک ہے جی, خلافت راشدہ کو ماننے. ہم خلافت راشدہ کے قائل ہیں. میں شیعہ کو شیعہ نہیں سمجھتا جو خلافت راشدہ کو نہ مانے. میں شیعہ کو کافر سمجھتا ہوں جو خلافت راشدہ کا قائل نہ ہو. لیکن تاریخ والی خلافت راشدہ نہیں, قرآن والی خلافت راشدہ جو علی سے شروع ہوتی ہے اور مہدی پہ ختم ہوتی ہے. آج بندے کہتے ہیں جی یزید غلط, تیری مجبوری ہے یزید کو غلط کہنا. وارداتی خاندانوں کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. جب یہ کسی کیس میں پھنس جاتے ہیں, یہ ایک بندے سے پیش کروا کے اس سے سارا جرم کا اعتراف کروا کے باقی بندے بچا لیتے ہیں. ایک بندے کو پیش کرتے کہ تو مان جا سب کچھ میں نے کیا. لیکن جب تفتیش چلتی ہے پھر تفتیش کرنے والے اسے سامنے بٹھا کے پوچھتے ہیں کہ تو کسی کے کہنے پہ مان رہا ہے لیکن تو اکیلا نہیں, بتا یہ منصوبہ کہاں بنا تھا, یہ تیرے ہاتھ میں ہتھیار تھا یہ کس نے دیا تھا, تجھے اس جگہ تک پہنچانے والا کون تھا, تجھے وہاں سے لے کے آنے والا کون تھا, جو دے کے گیا تھا وہ بھی مجرم ہے, جو لے کے آیا تھا وہ بھی مجرم ہے. آج طریق عراق میں ابن خلدون سے لے کے ڈاکٹر طاہر القادری تک ہر کوئی بندہ یزید کو پیش کر رہا ہے. صرف یزید پکڑ لے باقی چھوڑ دے, یزید پکڑ لے باقی چھوڑ دے. یزید کے پیچھے بھی کئی اور یزید تھے, یزید کے پیچھے بھی کئی اور یزید بیٹھے ہیں. ہمیں صرف اتنا بتا یزید کو یزید بنانے والا کون تھا, کس سوچ کے تحت یزید یزید بنا. بسم اللہ. آج اٹھ کے کھڑے ہو کے کہتے جی یزید غلط, حسین صحیح. میں آخری منبر سے دعویٰ کروں اور یہیں پہ گفتگو فضائل کے حوالے سے ختم. سوائے مذہب اہل بیت کے, سوائے ہم شیعوں کے, کوئی فرقہ اپنے عقیدے کے اندر رہ کے مجھے یزید کی خلافت غلط ثابت کر کے دکھائے. اس سے بہتر دعویٰ اور میں کیا کروں. بسم اللہ سرکار. معذرت میں نے دیکھا نہیں سرکار. واجب الاحترام قابل سعادت احترام عزت مآب جناب قبلہ علامہ اظہر حسین حیدری صاحب, محسن ملت. کہاں سے لے کے آئے گی قوم تاج الدین حیدری جیسے ہیرے. وہ لوگ قبروں میں چلے گئے جن کی قبریں آج بھی ہمارے جسموں سے زیادہ مہنگی. کوئی بندہ سوائے مذہب اہل بیت کے اپنی عقیدے کے اندر رہ کے یزید کی خلافت کو غلط ثابت کرے. کیسے غلط ثابت کرو گے؟ تمہارے پاس خلافت کا پہلا اصول کیا ہے؟ موضوع ہے میرا خلافت امامت. تمہارے پاس خلافت کا پہلا اصول کیا ہے؟ تمہارا پہلا خلیفہ کیسے بنا تھا؟ سقیفہ میں کیسے بنا تھا؟ امت نے اکٹھے ہو کے ووٹیں دی تھی, ایک صحابی نے ہاتھ پکڑ کے بلند کر دیا, تم نے خلیفہ مان لیا تھا, اور تم نے اسے تاریخ میں لکھا اجماع امت, کہ امت جمع ہو گئی تھی, اور امت جمع ہو جائے تو خلیفہ بن سکتا ہے. تو اگر پہلا خلیفہ اسی اصول کے تحت بنا تو یزید کے پاس یہ اصول تھا, یزید کے پاس یہ اصول تھا, اسے امت کا اجماع مل گیا تھا.
اس نے بہت بڑی میجورٹی سے اپنے حق میں ووٹ لے لیا تھا. اس کا مطلب تیری خلافت کا پہلا اصول یزید کے پاس تھا. تیری خلافت کا دوسرا اصول یہ ہے کہ پہلا جاتا ہوا دوسرے کو نامزد کر کے چلا جائے تو اسے بھی خلیفہ مان لیتے ہو. یزید کے پاس یہ اصول بھی تھا, اسے اس کا باپ جاتا ہوا نامزد کر کے گیا تھا. تمہارے پاس خلافت کا تیسرا اصول یہ ہے کہ شورا کمیٹی بنا کے فیصلہ کروا دو, تم اسے بھی خلیفہ مان لیتے ہو. یزید کے پاس یہ اصول بھی تھا, اسے کمیٹیوں سے نہیں اسے مفتیوں سے فتویٰ لے لیا تھا. اس کا مطلب ہے تیری خلافت کا پہلا اصول یزید کے پاس, تیری خلافت کا دوسرا اصول یزید کے پاس, تیری خلافت کا تیسرا اصول یزید کے پاس. آج مسجد کے مولوی سے لے کے مفتی مکہ تک جو اٹھتا ہے تو کہتا حسین صحیح تھا, یزید غلط تھا, حسین ٹھیک تھا, یزید غلط تھا. تیری مجبوری ہے حسین کو ٹھیک کہنا, تیری مجبوری ہے یزید کو غلط کہنا. تو صرف حسین کو ٹھیک نہ کہے, پورے نظام کو غلط کہے. تو مان حسین ٹھیک تھا, اجماع غلط تھا, حسین صحیح تھا, نامزد کرنا غلط تھا, حسین صحیح تھا, کمیٹی بنانا غلط تھی. تو مان غدیر صحیح تھا, شکیفہ غلط تھا.